کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین، بے شک۔ اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، اور رہے گا تا ابد تیری بدولت حسین۔ اور احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت ہے حسین۔ میرا حال کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، میرا حال کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخش آئے گی مجھے تیری محبت ہے حسین۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل محرم الحرام کی 7 تاریخ ہے، اس 7ویں تاریخ ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے، انشاءاللہ العزیز ان کا بھی بیان ہوگا، مگر ان کی والدہ محترمہ اور آپ کے والد محترم کی تعلق سے بہت ساری باتیں حضرت نے بتائیں، اور میں بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کی گوش گزار کروں، سنیں گے؟ کہہ دیجیے انشاءاللہ۔ خاتون جنت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے فاطمہ، اے لوگو میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ خاتون جنت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، کہہ دیجیے سبحان اللہ، بڑی محبت کرتے ہیں۔ جس کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہو میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ باپ اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہوگا، اور ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، مگر محبت کرنے کا انداز دیکھیں۔ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، خاتون جنت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالک کل ہیں، وہ جو چاہیں اپنی بیٹی کو عطا کر دیتے، جو چاہتے اللہ کے رسول بیٹی کو دے دیتے، اور دو جہاں کی نعمتیں جو ہیں اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اے حبیب جتنا چاہیں جسے دے دیں، جس کو جتنا چاہیں اسے عطا کر دیں، مگر جب بیٹی کا نکاح کرتے ہیں تو کچھ مٹی کے برتن دیتے ہیں، بچھانے کے لیے کھجور کی چھال والی گدا دیتے ہیں۔ آؤ دیکھیں وہ خاتون جنت ہیں جن کو دہیج میں کچھ چند چیزیں ملی تھیں، وہ خاتون جنت ہیں، اپنے شوہر علی کے گھر آتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہیں، کچھ دن رہنے کے بعد معاملہ گھر کا ایسا ہوتا ہے کہ خاتون جنت کے گھر کے اندر چاول ختم ہو جاتا ہے، آٹا ختم ہو جاتا ہے، کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں، سارا کا سارا راشن ختم ہو جاتا ہے۔ اب خاتون جنت کیا کرتی؟ اپنے باپ کے گھر چلی جاتی، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتی اور کہتی اے بابا جان، کس علی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے جس کے گھر کے اندر چاول ختم ہو گیا ہے، آٹا ختم ہو گیا ہے، گیہوں ختم ہو گیا ہے، کھجوریں ختم ہو چکی ہیں، یا رسول اللہ اے بابا جان کس علی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے؟ نہیں وہ خاتون جنت ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد اے بیٹی ان کی تربیت کس نے کیا تھا؟ امام الانبیاء نے کیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے کیا تھا۔ اے بیٹی ہر حال میں اپنے رب کا شکر کرنا، کبھی ناشکری نہیں کرنا، چاہے فاقے ہو، ایک دن کا فاقہ ہو چاہے 2 دن کا فاقہ ہو، کئی دنوں کا فاقہ ہو گیا، کئی دنوں کا فاقہ ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کی بیٹی خاتون جنت ہیں، صبر کر لیتی ہیں، مگر کچھ دنوں کے بعد جب صبر نے جواب دے دیا، دروازہ کھولتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ کے پاس جاتی ہیں، دروازے پر
دستک دیتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام جب دیکھتے ہیں میری بیٹی فاطمہ آئی ہے، اللہ کے رسول سے خاتون جنت سلام کرتی ہیں، اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں، خاتون جنت سلام اور کلام ہونے کے بعد واپس چلی آئیں، سلام کرنے کے بعد واپس چلی آئیں۔ دوسرے دن پھر خاتون جنت اپنے گھر سے نکلتی ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، اللہ کے رسول کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، پیارے آقا باہر نکلتے ہیں، خاتون جنت سلام کرتی ہیں، اللہ کے رسول سلام کا جواب دیتے ہیں، خاتون جنت واپس چلی آئیں۔ تیسرا دن پھر ہوتا ہے، خاتون جنت اللہ کے رسول کی حجرے مبارکہ کے پاس پہنچی، دستک ہوتی ہے، اللہ کے رسول باہر نکلے، اپنی بیٹی فاطمہ کا چہرہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی فاطمہ بتا کیا معاملہ ہے، میں تیرا باپ ہوں۔ بیٹی باپ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے بعد، اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد، اس کی آنکھوں کو دیکھنے کے بعد، ہر باپ اپنی بیٹی کی تکلیف کو سمجھ لیا کرتا ہے، اس کی پریشانی کو سمجھ لیا کرتا ہے۔ آقائے کائنات ہیں، جان عالم ہیں، جان رحمت للعالمین ہیں، وہ ہر امتی کے دل کی باتوں کو جانتے ہیں، اپنی بیٹی کی حال کیسے نہ جانتے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ بتا کیا معاملہ ہے، روزانہ تو دروازے پر آتی ہے، سلام کرتی ہے، واپس چلی جاتی ہے، پھر دوسرے دن آتی ہے، سلام کرتی ہے، واپس چلی جاتی ہے، اے بیٹی بتا کیا معاملہ ہے۔ باپ ہے، باپ کا دل بھر آتا ہے بیٹی کے لیے، کہتے ہیں خاتون جنت بتا کیا پریشانی ہے، کیا معاملہ ہے۔ خاتون جنت کہتی ہیں بابا جان کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑی سی بات ہے، تھوڑی سی بات ہے یا رسول اللہ، آج کئی دنوں کا فاقہ ہو گیا ہے، میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، مگر یا رسول اللہ میں شکوہ نہیں کرنے آئی ہوں، نہ شکری کرنے نہیں آئی ہوں، یا رسول اللہ میں تو آپ کے دروازے پر اس لیے آتی ہوں، یا رسول اللہ جب آپ کے چہرے کو دیکھتی ہوں تو میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، میری پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بات دل میں اتری ہو تو جذبے کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ وہ خاتون جنت ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ڈیلی آتی ہیں، سلام کر کے چلی جاتی ہیں، کہتے ہیں خاتون جنت کیا معاملہ ہے بتاؤ۔ خاتون جنت کہتی ہیں بابا جان کئی دنوں کا فاقہ ہو گیا، میں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو تسکین و تسلی دیتی ہیں۔ اب یہ فاطمہ الزہرا نہیں کہتی ہیں بابا جان کچھ دے دے میں لے کر کے ہی جاؤں گی، جانتی تھی خاتون جنت کہ میرے بابا تو ہم سے بڑے صابر ہیں، ہم سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آپ فاقہ کرتے تھے کہ اپنے پیٹ پر تین تین پتھر باندھ کر کے فاقہ کیا کرتے تھے۔ یہ دین ہم تک اتنی آسانیوں کے ساتھ نہیں پہنچا ہے۔ آج جو نیاز بنا کر کے کھاتے ہیں یہ کسی اور کی محنتوں کا صلہ نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اللہ کے رسول ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی قربانیاں ہوئی ہیں اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جاتے تھے، مگر اللہ کے رسول نے صبر کر لیا اور اس اسلام کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ مگر آؤ خاتون جنت ہیں، شریعت کا مسئلہ ہے، اس لیے پردہ رکھیں، بیٹیوں کے لیے بھی اپنی بیویوں کے لیے بھی، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مرد دیوس ہے جس کی بیوی بے پردہ گھومے، جس کی بیوی باہر بے پردہ نکلے وہ دیوس ہے۔ تو ہم دیوسوں میں اپنا نام نہیں لکھوائیں گے، ہم اپنا نام حسینیوں میں لکھوائیں گے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گا اس کے بعد ختم کر دوں گا۔ خاتون جنت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا اعزاز سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں ان کے لیے رکھی ہیں۔ کہتے ہیں جب میدان محشر قائم ہوگا اور جب پرسراج سے لوگ گزرنے والے پرسراج سے گزریں گے
ہر کسی کو گزرنا ہے. اے پلسرات تو جہنم ہی ہے، جب اس سے گزرنے والا گزرے گا اور جسے نہ گزرنا ہو اللہ چاہے جہنم میں جائے تو اسی میں گر جائے گا. آپ سوچیں کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گزریں گی، ان کا بھی گزر ہوگا، مگر ان کے گزرنے کا انداز بالکل الگ ہوگا. سبحان اللہ بولے، ان کے گزرنے کا انداز بالکل الگ ہوگا. سارے لوگ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے، ساری دنیا موجود ہوگی. آدم سے لے کر کے آخری انسان تک سب لوگ ہوں گے. اور سب لوگ ہونے کا مطلب وہاں پر عیسیٰ روح اللہ بھی ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ بھی ہوں گے، اسماعیل ذبیح اللہ ہوں گے، سب لوگ ہوں گے. اور ندا دینے والا ندا دے گا، اے اہل محشر، اے عیسیٰ روح اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، سب لوگ اپنی نظریں نیچی کر لو. ندا دینے والا کہے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو. کہیں گے کیوں؟ ندا دینے والا کہے گا کیونکہ امام الانبیاء کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا گزر ہونے والا ہے. پردے اور حیا کا انتظام رب نے وہاں بھی کر رکھا ہے، مگر حیا والوں کے لیے پارسا لوگوں کے لیے. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے تو میں سوچتا ہوں کہ ان کے واقعے سے آج شروعات ہی کر دیا جائے. کر دیں ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے چاروں خلفائے راشدین کا بیان ہو چکا ہے اور حضرت علی خاتون جنت پر بھی بیان ہو چکا ہے اور اہل بیت پر بھی انشاءاللہ امام حسین کی تعریف ہوگی تو اہل بیت کی تعریف ہو رہی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کس کا دور ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراتب اور ان کے درجات کو سمجھے. اور امام حسین کربلا کے میدان میں ایسے نہیں گئے تھے. آپ جب آپ پیدا ہوئے جبریل علیہ السلام اللہ کی رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جس نواسے کو آپ گود میں لے کر کے جسے چوم رہے ہیں جسے سونگ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ نواسا آپ کا شہید ہوگا اور شہید کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ آپ کے امتی ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ بچپن میں ہیں، ولادت ہوئی ہے، جبریل علیہ السلام خبر لے کر کے آ گئے ہیں. بچپن ہی سے مشہور تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ لوگ بلا کر کے شہید کریں گے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا. مگر یہ پتا تھا کہ کوفہ والے بہت بے وفا ہیں، کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے، کیونکہ آپ کی والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی کوفے کے اندر ہوئی. آپ کو ان لوگوں نے ہی شہید کیا اور انہی لوگوں نے شہید کیا، انہی کے قبیلے، انہی کے شہر والوں نے، جن کے شہر والوں نے امام حسین کو شہید کیا. کوفہ والے آج کے بے وفا نہیں تھے، بہت دنوں کے بے وفا تھے. اور یہی جب امام حسین کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ لڑنے گئے تو جنگ میں بھی اکیلے چھوڑ کر کے کوفہ والے بھاگ آئے تھے. ان کوفہ والوں کی بے وفائیاں مشہور تھی. مگر آؤ ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں، پھر انشاءاللہ العزیز کل تفصیلی واقعہ اور بیانات ہوں گے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور امام المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. امام علی مقام ہیں، امیر المومنین سے کچھ کام پڑ گیا. آپ ملاقات کے لیے گھر پر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ دربان کھڑا ہے اور بغل میں آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پر گئے اور ملاقات کرنے کی جب آپ نے کہا میں امیر المومنین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اندر کسی میٹنگ میں ہیں،
کسی سے مشورے میں ہیں اور میٹنگ ہو رہی ہے اور اندر معاملات چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا جب آپ کا بیٹا عبداللہ بیٹھا ہوا ہے جو امیر المومنین کا بیٹا ہے، جب وہ اندر نہیں جا سکتا ہے، بیٹے نے کہا میں ملاقات کرنے کے لیے میں بھی آیا تھا مگر معلوم ہوا کہ اندر میٹنگ چل رہی ہے تو میں باہر رک گیا۔ امام حسین بھی جب دیکھتے ہیں تو وہ بھی باہر رک گئے۔ جب میٹنگ ختم ہوئی، جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، جب ملاقات کی تو آپ نے پوچھا کہ آپ کب سے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں بڑی دیر سے آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ اور آپ نے کہا پھر آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ امام علی مقام کہتے ہیں جب آپ کا بیٹا عبداللہ باہر بیٹھا ہے، آپ امیر المومنین ہیں، جب امیر المومنین کا بیٹا باہر بیٹھا ہوا ہے تو علی کا بیٹا اندر کیسے چلا جائے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر سے اتنی باتیں کہیں یا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، آپ رونے لگے، آپ کا دل تڑپنے لگا۔ اور کیوں نہ تڑپے، وہ سید کے گھر کے تھے، علی کے بیٹے تو ضرور تھے مگر میرے نبی نے کہا تھا اے لوگوں سنو، اے میرا بیٹا حسین ہے، حسین یہ میرا بیٹا ہے۔ اور حسین کو علی دیکھتے تھے اور حسین کو ساری دنیا دیکھتی تھی، عمر بھی دیکھتے تھے کہ نبی اسے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، نبی انہیں چوما کرتے تھے، نبی انہیں سونگا کرتے تھے۔ علی کا بیٹا سامنے کھڑا تھا، امیر المومنین رونے لگے اور اس وجہ سے روتے تھے کہ میرے نبی نور تھے اور آج نور کا ٹکڑا میرے سامنے کھڑا ہے، نور کا ٹکڑا میرے سامنے کھڑا ہے۔ سیدی سرکار اعلی حضرت اپنی زبان میں کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام علی مقام کھڑے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے حسین سنیں، یہ میرا بیٹا عبداللہ ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ عمر کا بیٹا ہے، عمر کا بیٹا ہے، اس کا نانا کوئی نبی تو نہیں ہے، اس کا نانا نبی تو نہیں ہے، اس کا باپ کوئی شیر خدا تو نہیں ہے، ارے میرا بیٹا عمر کا بیٹا ہے۔ اور حسین تم نبی کے بیٹے ہو، تمہارا مقابلہ میرے بیٹے عبداللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا بیٹا عبداللہ باہر کھڑا رہ سکتا ہے مگر تمہارے لیے یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ وہ حسین ہیں جن کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں۔ وہ حسین ہیں کہ اپنے نانا کے پشت انور پر اگر سوار ہو جائیں، نماز کا معاملہ یہی ہے کہ آپ جب نماز کی حالت میں ہیں تو کسی کو دیکھنا نہ بھالنا نہ کچھ کرنا ہے، آپ کو سجدے میں جانا ہے، واپس چلے آنا ہے۔ مگر آج دیکھیں امام الانبیاء ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، آپ کا بیٹا حسین ہے، پشت انور پر سوار ہو گیا تو سوار ہونے کے بعد سجدہ لمبا ہو گیا، کیونکہ میرے نبی جانتے تھے میرا حسین ہے۔ آج اسے اپنے نماز کی حالت میں بھی بیٹا حسین پشت انور پر اگر سوار رہے گا، اگر میں نے سجدے سے سر اٹھایا، اے میرا ایمان میرا دل کہتا ہے، میرے نبی نے کہا ہوگا اگر حسین سر پشت انور پر ہے، اگر میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میرا حسین زمین پر گر جائے گا۔ اے لوگوں سنو، آج میں نے بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے سجدے کو لمبا اس لیے کیا ہے کہ جب تک حسین نہ چاہے پشت انور پر سوار رہے، میں سجدے کو لمبا کر دوں گا۔ یہی کربلا کے میدان میں حسین نے کہا اے نانا اگر آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا ہے تو حسین بھی صبر کے انتہا کر دے گا، ایک ایک کر کے سب کو قربان کر دے گا، اور آخر میں آپ کی شریعت کو نہ گرے، اپنے خون سے بھی شریعت کو سینچ دے گا۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کے جاری ہوتا ہے اور کچھ ہم بھی اپنے علم کے مطابق آپ اس میں کچھ کہنا اور سننے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلیہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
آپ کو بیدار کرنے کے لیے کچھ اشعار اور بھی ہیں تو میں اسے سنا دیتا ہوں. آپ لوگ بیداری کے ساتھ سبحان اللہ ضرور بولیے گا. بولیں گے مگر میں یہ نہیں کہوں گا، آپ پہلے سن لیجئے گا پھر بولیے گا، پہلے نہیں بولیے گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یا حسین کہیں، میں یہ نہیں کہوں گا. حضرت ایسا کہنا درست ہے کیا؟ یا حسین جو محفلوں میں اکثر کہلواتے ہیں، مگر کہتے ہیں نہیں جو نسبت کہاں ہوتی ہے، اکثر لوگ ماتم میں بولتے ہیں، ماتم کرتے سمجھ. ہاں اکثر میں نے شعراء کرام کو میں نے دیکھا ہے، کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں بولو یا حسین، بولو یا حسین. بولنا اچھی بات ہے یار، مگر کچھ کلمے ہوتے ہیں کچھ جگہوں پر نہیں بولے جاتے ہیں. اب یہ جب 2-3 مرتبہ بولنے کے بعد اب عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، عجیب الجھن میں ہوتا ہے بندہ کہ ہم میلاد میں بیٹھے ہیں کہ ماتم کی محفل میں بیٹھے ہیں. تھوڑا متشبہ والا بات ہو جاتی ہے تو تھوڑا اسے نہ کیا کریں. اور جو عالم ہیں انہیں بھی اس چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. مگر میں جو کہنا چاہتا ہوں اور جو سننا اور سنانا چاہتا ہوں وہ ذکر امام حسین ہے.